نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 168 تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھتے ہیں۔ پہلا ہی کلمہ حرف ندا ہے اور الف مدہ کے بعد الف مدہ اس مدہ کو کہتے ہیں جس سے پہلے زبر ہو۔ تو الف مدہ محل مد ہے، اس کے اوپر مد لکھنی چاہیے یا نہیں لکھنی چاہیے وہ ڈیسائیڈ کرے گا اس کا ماں بعد۔ اس کے بعد میں اگر حمزہ آ جائے تو مد لکھنی ہے، اس کے بعد میں اگر کوئی حرف ساکن آ جائے تو اس کے بعد اوپر مد لکھنی ہے، اس کے علاوہ کہیں مد نہیں لکھنی۔ مثال کے طور پر یہ من الشیطان، تا زبر الف تا، الف مدہ تو ہے، کیا اس کے اوپر مد لکھنی ہے؟ یہ ڈیسائیڈ کرے گا اس کے بعد میں آنے والا حرف۔ اگر یہ نون ساکن ہوتا تو مد لکھتے، اگر اس کے بعد حمزہ ہوتا تو مد لکھتے۔ تو یہاں پہ مد نون کو متحرک پڑھنا ہے تو نہیں لکھیں گے۔ اگر اس کو خطوات الشیطان انہو پڑھیں گے تو یہ غلطی ہوگی۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، دو زبر والی تنوین تھی، وقف کرنا تھا تو اس کو الف مدہ بنا کر وقف کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، صرف دو زبر والی تنوین کے اوپر الف مدہ بنائیں گے، اگر دو پیش یا دو زیر والی تنوین ہوگی تو اس کو وقف کریں گے، یعنی نون کو ساکن کریں گے۔ یہاں دیکھیں یہ یا مدہ تھی، یا کا ماقبل زیر کے ساتھ ہے، محل مد ہے، اس کے بعد اگر اس کو تنوین کو پڑھیں گے تو مد نہیں بنے گی، اگر تنوین کو ساکن کریں گے تو یہ ساکن جو ہے سبب مد بن جائے گا، تو اس لیے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں مبین۔ بھلے ہی اس کے اوپر اس طرح کی وہ جو یا کے اوپر مد ہے اس شکل کا کوئی علامت نہیں ہے، لیکن چونکہ قواعد پورے ہو گئے اس لیے اس کو لمبا کرتے ہیں۔ نون مشدد تھی، ہم نے پڑھا ان، نون کے اوپر غنہ کرنا ہے، یعنی دو حرکت کے برابر ٹائم دے کر فتحہ زبر کی حرکت کو پڑھنا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، لکم کی کاف کے ساتھ یہ زبر جو ہے نا وہ مل گئی ہوئی ہے، یہ لام کے اوپر زبر ہے۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف۔ علم صرف میں کلمات کو دیکھتے ہیں۔ یہ حرف ندا ہے، ایو جو ہے وہ منادہ ہے، ہا ہائے تنبیہ ہے، الناس ایو کی صفت ہے۔ تو یہ ایو اور الناس دونوں ایک ہی اعراب ہے، پیش اور پیش۔ کلو، یہ اکل یاکلو، یہ بنتا تو لفظ ہے اکلو۔ اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ہم نے نئے ٹیمپلیٹ میں، نئے طریقہ کار میں یہ فائنل کیا ہے کہ جو الفاظ بہت بار ریپیٹ ہو چکے ہیں ان کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے۔ ناس کو ہم بہت بار بنایا، میں نہیں بتاؤں گا نون واو سین مادہ ہوتا ہے، ناوا ساز الف میں بدلا واو اور ناس بن گیا، یہ پتہ ہے آپ کو۔ اور جن کو نہیں پتہ یقیناً وہ بیسک لیکچرز میں جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ قولو، یہ قاعدے کے تحت یہ باب ناصرہ ینصرو سے آتا ہے، تو یہ لفظ بنے گا انصرو کے وزن پر اکلو۔ یہ لفظ اصل سوال یہ ہے کہ ان دونوں حمزہ کی تخفیف کا کیا قاعدہ ہے، کیوں دونوں حمزہ کو حذف کر دیا گیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر ان کو ملا کر پڑھنا ہو، جیسے یا ایھا الناس کلوا مما، تو اگر یہ شکل ہوتی تو یہ حمزہ تو وصلی ہے،
وصلی حمزہ کی اگر حرکت کو ہم حذف کر دیتے، نہ پڑھتے، تو اس کے فوراً بعد ہمیں ایک چاہیے متحرک کلمہ، تو وہ متحرک تو ہے نہیں، آلریڈی جو الف ہے وہ کیا ہے؟ پیش کے ساتھ ہے۔ تو قاعدہ ایک اور آتا کہ دو حمزہ کی تخفیف کا قاعدہ، ساکن حمزہ کو ماقبل حمزہ کے مطابق حرف علت سے بدل دیں، تو پھر یہ بنتا او کولو، تو او میں بھی واو مدہ ہی ہوتی، ساکن ہوتی، تو وہ ساکن واو بھی پڑھی نہ جاتی، اس لیے علماء نے یہ دونوں حمزہ جو ہے تخفیف کر دیے، حذف کر دیے، تو لفظ رہ گیا ہمارے پاس کولو، تو یہ تخفیف ہو گئی ان کی۔ مما مرکب جاری ہے، یہ اصل میں تھا من اور ما، اس نون کا اس میم کے اندر جب ادغام ہوا تو یہ میم دوسرا جو ہے وہ مشدد پڑا گیا، اصل میں یہ شکل یہ تھی، من حرف جارہ، ما جو یعنی موصولہ۔ فی الارض مرکب جاری، حلالا موصوف، طیبا صفت، کلو اکلن حلالا، تو وہ جو اس کا ہے مفعول مطلق، اس مفعول مطلق کی یہ صفت ہے۔ آگے چلتے ہیں، ولا تتبعوا، اور نہ تتبعوا کیا ہے جی؟ اتبع یتبع سے باب افتعال ہے، تو یہ تتبعون تھا، تم سب اتباع کرو۔ لا نہیں ہے، یہ نفی، نون حذف ہے، تو اس لیے لا سے پتہ چلا یہ لائے نہیں ہے۔ خطوات، یہ خا تا وا مادہ سے جمع مؤنث سالم ہے، خطوات۔ الشیطان یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، تو مرکب اضافی ہوا۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، یہ ہا ضمیر جو ہے منصوب ہو کر اس کا اسم بن رہی ہے۔ لکم مرکب جاری ہے۔ عدو موصوف ہے، مبین اس کی صفت ہے، تو یہ عدو لفظ معروف ہے، دشمن، مبین واضح۔ بین، بین ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے درمیان، تو جو ہاتھوں دونوں کے درمیان ہوتا ہے وہ بڑی واضح چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کا معنی ہے واضح، صریح، کھلا۔ تو دونوں ہاتھوں کے درمیان چیز کے موجود ہونے میں کوئی چیز مخفی نہیں رہتی، کوئی چیز بند نہیں ہوتی، کھلم کھلا وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ ہے اس کا منطق معنی کرنے کا۔ ادروائز ہونا بین ایدیہم، دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، درمیان۔ جی، علم صرف کے بعد ہم علم نحو کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلا ہی کلمہ ہے ہمارا یا، جو حرف ندا ہے، ایو منادہ ہے، اس منادہ کو کہتے ہیں نکرہ مقصودہ۔ نکرہ مقصودہ اور نکرہ غیر مقصودہ دو منادہ ہوتے ہیں، اس کی قسم ہے۔ نکرہ مقصودہ سے مراد وہ ہے کہ جو بندہ پکار رہا ہے، جو ندا دے رہا ہے، اس کے سامنے اگر منادہ حاضر ہو تو اس کو نکرہ مقصودہ کہتے ہیں، اور غیر حاضر ہو تو اس کو نکرہ غیر مقصودہ کہتے ہیں۔ تو یا ایھا الناس، اے لوگو، ٹھیک ہے جی، کیا کرو جی؟ ان کو منادہ کو ندا دے کر کہا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو۔ کام کیا ہے؟ کلو، کلو میں فعل اور فاعل موجود ہے۔ فاعل کون ہے جی کلو میں؟ یہ واو، تم سب کھاؤ۔ من ما یعنی مرکب جاری ہے، یہ متعلق کلو بنے گا۔ فی الارض زمین میں، یہ بھی اس کا متعلق ہی بنے گا۔ تو حلالا طیبا، تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں دو کنڈیشن ہے اس کی۔ ایک تو یہ ہے کلو اکلن حلالا، اس کا مفعول مطلق جو ہے اس کی صفت ہے حلالا، تو طیباً پھر اس حلالن کی صفت ہوئی طیباً، تو دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، پاک اور حلال اور پاک، یعنی ایسی حلال چیز جو پاک ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا حال کیا ہے اس کا، اس طیباً کا؟ یہ تو ہو گیا کلو مما، ما جو ہے یہاں پہ موصولہ ہے، اس موصولہ کا یہ
صلہ ہوا، تو اگر یہ طیباً منصوب ہو کر اگر حال ہے تو اس حال کا ذوالحال ہوگا یہ ذوالحال ہوگا. کس کنڈیشن میں؟ کلو مما فی الارض، زمین میں جو چیزیں حلال ہیں وہ آپ کھاؤ. کلو عقلاً، کھاؤ جیسے مرضی ہے، جیسے کھانے کا حق ہے، لیکن وہ چیزیں کیا ہونی چاہیے؟ عقلاً کی صفت حلال، تو وہ حلال ہونی چاہیے، حرام نہ کھاؤ جو زمین میں ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی چیزیں ہیں سب حلال ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا حال کیا ہے؟ وہ طیباً ہونی چاہیے، وہ پاک ہونی چاہیے. تو یہ دو جہات ہیں اس کی نحو کے اعتبار سے. آگے چلتے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا، واو حرف عطف، کس کے اوپر؟ اس کلو کے اوپر. اور نہ کرو، کیا نہ کرو جی؟ نہ اتباع کرو. اس فعل اور فاعل میں فاعل کون ہے جی؟ یہی واو، ضمیر مرفوع متصل. آگے نون تھا، اعراب اس کا نون گر گیا اس لا کے نہیں ہونے کی وجہ سے. اور نہ تم اتباع کرو، نہ تم پیروی کرو. کس کی؟ کوئی مفعول ہوگا جس کی پیروی کرنی ہے، تو وہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. تو ان کو دونوں کلمات میں ڈائریکٹ ہمیں منصوب تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. منصوب تو ہوتا ہے جس کے اوپر زبر ہو، حلالن منصوب ہے. تو یہ دونوں تو زیر کے ساتھ ہیں. یہ تو پتہ چلا یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو مضاف کی کنڈیشن ماقبل طے کرتا ہے. ماقبل ہے فعل اور فاعل. فعل اور فاعل کو ایک منصوب اسم چاہیے جس کو مفعول بنایا جائے. تو یہ ڈائریکٹ نظر تو ہمیں آ رہا ہے زیر کے ساتھ، لیکن ایک بات یہاں پہ لکھوں گا کہ یہ جمع مؤنث سالم منصوب بالکسرہ. یہ جمع مؤنث سالم منصوب بالکسرہ ہوتے ہیں. تو گویا یہ اسم منصوب ہو کر مفعول بھی ہے. تو گویا دونوں مضاف اور مضاف مل کر کیا بنے؟ منصوب ہو کر مفعول بھی. تو فعل فاعل مفعول بھی. تم نہ اتباع کرو شیطان کے راستوں کی. شیطان کے بتائے ہوئے طریقے، راستے سب ایک ہی بات ہے. اور تم نہ اتباع کرو. آگے کیا ہے جی؟ انہو، کیوں نہ اتباع کرو؟ آگے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے. انہ، بے شک. کس میں شک نہیں ہے؟ ہو میں. یہ ہے اسم انہ. اسم انہ میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ہا ضمیر کون ہے؟ یہ ضمیر کے بارے میں علماء ایک یہ بھی لکھتے ہیں جملہ کہ وہ کثرت سے اقرب مرجع کی طرف جاتی ہے. اس کا مرجع اقرب، یعنی وہ یہ نہیں ہوتا یہ ہا ضمیر ہے تو 1 2 3 4 5ویں حرف کے اوپر اس کا اکثر، بعض اوقات ہوتا بھی ہے لیکن کثرت سے وہ اقرب مرجع کون ہے؟ شیطان. تو بے شک وہ شیطان. اس شیطان کا اسم ان نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شیطان میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس شیطان کی کس بات کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے؟ اس کا کون سا عمل ہے؟ اس کے بارے میں خبر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ اس اسم کے بارے میں خبر یہ ہے کہ یہ عدوٌ ہے. تو یہ ہے خبر انہ. خبر انہ اپنی صفت کے ساتھ. عدوٌ ہے، وہ تمہارا دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے. تو یہ کھلا دشمن دونوں صفت اور موصوف مل کر کیا بنے؟ خبر انہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ مرکب جاری ہو جائے گا متعلق خبر. اس کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں متعلق خبر.
اس خبر کے متعلق ہے۔ عدو مبین، وہ سری اور کھلا دشمن ہے کس کا؟ پیچھے اسم کیا ہے، کس کے متعلق کر سکتے ہیں؟ یا تو اس ہا کے متعلق کر سکتے ہیں یا اس قوم کے متعلق کر سکتے ہیں۔ تو ہا کے متعلق نہیں کرتے کیونکہ یہ دونوں تو ایک ہی ذات ہے۔ تو کم تمہارا، تو یہ گویا مرکب جاری متعلق کے خبر انہا ہے، تو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی اپنے نفس کو شیطان کے ہاتھوں دینے سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم اپنے نفس کے جنگل میں شیطان کے ذریعے نہ پھنسیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے شیطان کے جنگل سے۔ وما علینا الا البلاغ۔